اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم دیا ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کو بھی یہی دیا تھا، اور شاید شروع سے انسانیت کو یہی حکم آتا چلا آیا ہے۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدو، تو اللہ کی عبادت کرو۔ اب لفظ عبادت میں بہت وسیع مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ ملکیت ہوتا ہے اپنے مالک کی۔ بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کے مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں دنیا میں اختیار دیا ہے اللہ نے، لیکن وہ اختیار اس حد تک ہے کہ ہماری آزمائش کی حد تک ہے کہ ہم اپنی اختیار سے ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہمارے اپنے جسم میں بہت سی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہمارا دل دھڑکتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی جب تک دھڑکے گا۔ ہماری سانس چل رہی ہے، وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو ہمارے جو ایکشنز کے لیے ہمیں جو تھوڑی سی اجازت ملی ہے اپنی مرضی چلانے کی، تو وہ ہمارا امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ تاکید کی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اعبدو، اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی کہ تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کی مخلوق ہو، تم اللہ کی ملکیت ہو، تو پھر تم اللہ کی مکمل فرما برداری کرو، ٹھیک ہے۔ تو عبادت میں صرف پرستش کا معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں مکمل فرما برداری ہوتی ہے، اور اس میں ہی ایک انسان کے لیے آنر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی پیار سے مخاطب کیا یا پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو عبدی کہا، عبدنا کہا، ہمارا بندہ۔ تو یہ ایک بڑا اعجاز ہوتا ہے اس میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ سمجھنا خود کو اور اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بہت عزت کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی لقب تھے ان سب میں جو سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا وہ اللہ کا بندہ ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ شرک نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، جو پرستش کا حق اللہ کو حاصل ہے، جو ہم بندوں کے لیے کو جتنے بھی فائدے ملتے ہیں اس دنیا میں، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اگر ہم کسی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ جتنے فائدے ہم کو پہنچتے ہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے ہمارے لیے، تو اسباب کے ذریعے ہمارے کام ہوتے ہیں، مگر اصل کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے حق بتا دیا گیا بندوں کو۔ بندے کو جو نعمتیں ملتی ہیں اور بندہ جو پرستش عبادت کے کام کرتا ہے اس میں کسی کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے بندے پر، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ تو ہمیں اللہ کا حق بتایا گیا یہاں پر۔ پھر بالوالدین احسانا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پھر والدین کے حق کو پہچانو، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ احسان میں صرف کسی کو کسی کا حق ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا جو حق ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اچھا کروں سب سے،
تو اگر میں سب سے اچھا کروں گی، سب سے اچھا معاملہ کروں گی تو اللہ مجھے اجر دے گا. تو صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان دوسروں سے اچھا معاملہ کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تو یہ احسان ہے. تو والدین کے ساتھ احسان کرو. اب والدین کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین سے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے. اچھا، پھر والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِذِی الْقُرْبَى. اب یہاں پر احسان کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن عربی میں جب واو استعمال ہوتا ہے نا، تو واو سے پہلے والے حکم میں جو حکم ہوتا ہے وہی حکم اس پہ واو کے بعد والے جملے پر آ جاتا ہے. تو یہاں پر چونکہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو وہی بات یہاں پر ہے کہ وَأَحْسِنُوا بِذِی الْقُرْبَى. ٹھیک ہے، تو ذی القربہ کیا ہوتے ہیں؟ ذی القربہ قرابت دار. قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار. تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. قرآن اور حدیث میں اس کے کئی فضائل آئے ہیں. ان کے ساتھ ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. رشتہ داروں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامی والمساکین. یتیم کا ہم نے پہلے بھی بہت کچھ پڑھا ہے. یتیم کے حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں بھی کئی بتائے ہیں. پھر یتیم کے بعد مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ اس کے پاس انف نہیں ہوتا کہ اس کی ضروریات، بیسک ضروریات بھی صحیح طرح سے پوری ہوں. تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو. ان کے ساتھ جو بھی بھلائی اور خیر کر سکتے ہو کرو. والجار ذی القربى. اور پڑوسی، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تو قرابت دار پڑوسی یعنی ایسا پڑوسی جس سے رشتہ داری بھی ہو، یا پھر ایسا پڑوسی جو بالکل قریب ہو، ہمارے گھر سے بالکل قریب ہو، قریب ترین پڑوسی ہو. یا پھر وجار الجنوب، یا پھر اجنبی ہمسائے جو رشتہ دار نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ پڑوس میں ہیں، یا پھر تھوڑے سے کچھ گھر چھوڑ کے رہتے ہیں، تھوڑا ڈسٹینس ہے. ان سب پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو. اور پڑوسیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو بھی وارث کی قرار دے دیں گے. یعنی کہ اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق کا خیال کے لیے مجھے بتاتے رہے کہ مجھے یہ تھا کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ حکم نازل کرنے والے ہیں کہ تمہارا پڑوسی تمہارے وراثت میں بھی شامل ہوتا ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. پھر ابن السبیل نہیں، پھر صاحبی والصاحبی بالجنب. صاحبی جنب کون ہوتا ہے؟ سفر میں تمہارے برابر میں جو بیٹھا ہے، یا تھوڑی دیر کا ساتھی ہوتا ہے، سفر میں کسی کام کی جگہ میں برابر بیٹھا ہوتا ہے، یا کام یا کسی پیشے میں انسان کا شریک ہو. ان سب کو اصحاب الجنب کہا گیا ہے. تو یعنی کہ سبحان اللہ، یہ ایک ورڈ کہ ہمیں جنرلی جن لوگوں سے بھی ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے دنیا میں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو، ان کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے. پھر ابن السبیل مسافر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. مسافر حالانکہ امیر بھی ہو، لیکن اگر راستے میں سفر میں ہوتا ہے تو وہ ایسے حال میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس تنگی ہو سکتی ہے. ایسے میں اگر مہمان کی طور پر تمہارے پاس آ جائے تو بھی اس کو مہمان بنانا، اس کی مہمانداری کرنا بھی ضروری ہے. پھر غلام اور لونڈی. غلام اور لونڈی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احکامات دیے اپنی امت کو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آپ کی زبان پر یہ بات تھی، نماز اور غلاموں سے اچھا سلوک. یعنی آپ بار بار دہرا رہے تھے کہ تم غلاموں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کر دینا، نماز میں غفلت نہیں کر دینا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ غلاموں سے سلوک میں کتنا زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. ہم تو غلاموں سے تو ہمیں واسطہ نہیں پڑتا، لیکن خادم جو ہوتے ہیں، تو آج کل خادم جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لے کر آئے اور اگر وہ اسے اپنے تم اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکو تو اسے کم از کم 1 یا 2 لقمے ضرور کھلا دو، کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے وقت گرمی بھی برداشت کی ہے اور اس نے تیار بھی کیا، یعنی مشقت بھی برداشت کی ہے۔ تو جو لوگ ہمارے گھروں میں کام کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسلام ہمیں اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ صدقہ ہے تمہارے لیے، یعنی انسان اگر اللہ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ٹھیک سے کھانا کھاتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو وہ بھی ایک صدقہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اگر میری صحت اچھی ہوگی، اس کھانے سے میں مضبوط بنوں گا تو انشاءاللہ میں اور خیر اور بھلائی کے کام کر سکوں گا، تو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی ایک مرد جب اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس کو اس کے ہر کھلانے پر اجر و ثواب ملتا ہے، ایسے ہی جیسے اس نے صدقہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اپنے خادم کو کھلاؤ، وہ بھی صدقہ ہے، تو خادموں کو بھی کھلانے کے لیے ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ دیکھیں یہاں پر سارے انسان ہی آ گئے، جن لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ کسی نہ کسی طرح پڑتا ہے ان سب سے ہم کو احسان کرنا ہے۔ جنرلی ایک مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا برا رویہ کر کے کوئی کسی کو طنزیہ بات کر دیتے ہیں یا کسی سے رفلی بات کر لیتے ہیں، کسی کو زبان سے ہی ہرٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، اپنے اخلاق سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے بلکہ احسان کا معاملہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من کانا، جو کوئی ہے، مختالن، اکڑنے والا، فخورن، فخر کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دو بری عادتیں، 2 برے رویوں کا بتا رہے ہیں کہ 2 رویے ایسے ہیں جن سے اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اب مختال کیا ہوتا ہے؟ مختال ہوتا ہے خیل سے ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑا تھوڑا پراؤڈ جانور ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اکڑنے والا، تکبر کرنے والا انسان جو ہوتا ہے اس کو مختال کہتے ہیں۔ تو تکبر کرنے والا، اکڑنے والا، اس کو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جو فخر کرتا ہے، اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں اور وہ اس پر فخر کر رہا ہے، تو فخر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ بڑاپن آ جائے کہ میں جو ہوں، دیکھو میں دوسروں سے کتنا اچھا ہوں۔ تو یہ جو اگر چونکہ اللہ نعمتیں دے تو انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، شکر گزاری آنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے نعمتیں دی۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے تو اس کے اندر فخر آ جاتا ہے، اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہ دونوں برائیاں ایسی ہیں جو ایسے انسان میں پیدا ہوتی ہے جو کہ اپنی نعمتوں پر اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعمتیں بھی امتحان ہوتا ہے، اور میرا امتحان یہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کروں اور میں عاجزی کروں، اللہ کا شکر گزار بنوں، اور میں ان نعمتوں سے ان لوگوں کا حق ادا کروں جن کو اللہ نے مجھ سے کم دیا ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ جس کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ مختال اور فخر 2 بری چیزیں ہیں۔ شیطان کا بھی سب سے بڑا گناہ اس کا تکبر ہی تھا، تو اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، انسان اس سے ہمیشہ پناہ مانگتا رہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی تو اس نے ساری نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھا اور اللہ کا شکر گزار بنا اور اللہ کا فرما بردار بنا، اور اس نے سوچا کہ اللہ نے چونکہ مجھ پر احسان کیا ہے تو میں بھی اللہ کے بندوں پر احسان کروں۔ یہ ایک رویہ ہے۔
دوسرا رویہ یہ ہے کہ مال، دولت، علم، حسن، عقل مندی، قوت، صلاحیت، اچھی صحت، ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میری کمائی ہے، یہ میری تدبیر ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے کہ میں چیزوں کو صحیح ہینڈل کر کے میں نے اس مقام پر پہنچا ہوں. تو یہ رویہ جو ہے ناشکری کا اور تکبر کا ہے. ایسے انسان کے اندر فخر اور گھمنڈ آ جاتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان، اللہ کا ناشکرا بن بیٹھتا ہے. میں اگلی آیت پڑھتی ہوں. الذین، وہ لوگ، یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل، بخل کا. وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں جو آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے. یہاں پر 3 برائیوں کا ذکر کیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ بخل کرنا، دوسروں کو بخل پر ابھارنا، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو چھپانا. مگر اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہی ہے. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا، تو مختال کی اللہ نے خود وضاحت بھی کی ہے کہ مختال کے اندر کیا کیا اور برائیاں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان تکبر اور گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے، جو فخر کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اپنا کمال سمجھتا ہے، اس کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے؟ بخل آ جاتا ہے. اور نہ صرف وہ اپنی ذات میں بخیل ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اور وہ اللہ نے جو اسے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو وہ ان کو دوسروں پر احسان کر کے، دوسروں کو ان نعمتوں سے فائدہ دینے کے بجائے اپنی نعمتوں کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں. دیکھیں، مثال کے طور پر 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسروں سے برا سلوک کرتا ہے. نمبر 1، تکبر کی وجہ سے، کہ تکبر جب اس کے اندر آ جاتا ہے، جب اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دے دی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر، بڑا سمجھتا ہے، تو نتیجے کے طور پر وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اس وجہ سے وہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا. نمبر 2، بخل کی وجہ سے. بخل جو ہے یہ کیا ہے؟ بخل وہ ہے، بخل کی تعریف کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے حق ادا کرنے میں کمی کرے، وہ بخل ہوتا ہے. بخل کیا ہے کہ انسان کو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، تو اب بخل انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح سے رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو. اب اس میں انسان تنگی کرے تو یہ بھی بخل ہے. اسی طرح رشتہ داروں، دوست احباب، والدین اور معاشرے کے دوسرے ضرورت مندوں کی بھی حقوق کو نہ ادا کرے تو یہ بھی بخل ہے. تو بخل جو ہے اصل میں دوسروں کے حق کو ادا کرنے میں تنگی محسوس کرنا، کیونکہ جب اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو اس نعمت میں دوسروں کا حق ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو برابر نعمتیں نہیں دی ہے، جن کو زیادہ دی ہے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ جن کو کم دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہے. تو کسی کو اللہ نے نعمتیں دے کر آزمایا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دے کر آزمایا ہے. مگر امتحان کیا ہے کہ جن کو زیادہ دیا ہے وہ اس میں دوسروں کے حق کو پہچانے اور اس کو دے. ورنہ جو انسان یہ سوچتا ہے نہیں مجھے تو اللہ نے دیا ہے، جو بھی دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، وہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے اور وہ بندوں کے حق کو کمی نہیں کرتا. بخیل جب انسان ہوتا ہے تو وہ پھر چونکہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں بخل کرتا ہوں، تو وہ دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ وہ خود برا اکیلا، ورنہ تو سب اس کو برا کہیں گے نا، کہ سارے لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ بخیل ہے. مگر وہ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہے. پھر ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو چھپاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو اس کو وہ کہہ دیتا ہے بھائی میں تو خود پریشانی میں ہوں، مجھے تو ابھی یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ کر کے ٹال دیتا ہے، جبکہ اس کے پاس ہوتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے فضل کو چھپاتا ہے جب اس کو چھپانا ہوتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ بخیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑھ کر بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟
اچھا، دوسری حدیث میں ہے سنن ابو داؤد کی، حرص اور بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حرص اور بخل نے ان کو قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور اس نے حرص اور بخل نے ان کو گناہوں پر ابھارا تو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ انسان قطع رحمی کیوں کرتا ہے؟ بخیل ہونے کی وجہ سے کہ وہ رشتہ داروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا ہے تو یہ ہماری مدد کرے گا، تو مگر وہ مدد کرنے کے بجائے بخیل بن کے ان کو دیتا نہیں ہے کچھ۔ ہم نے تیار کیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ تو یہاں پر کافر کی بات کیوں آ گئی بیچ میں؟ یہاں پر کافر وہ کافر نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، یہاں پر کافر ناشکری کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ناشکر گزار بندوں کو بھی اللہ نے اس لفظ سے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایسے ناشکروں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر فخر ہے، جس کے اندر بخل ہے، ان سب کے لیے اللہ نے عذاب مہین تیار کیا ہے، بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب کیا ہے، کیونکہ یہ بڑا اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے نا، تکبر کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ تکبر کی جو سزا ہوتی ہے وہ رسوا کن عذاب ہوتا ہے، اللہ سب کے سامنے اسے ذلیل کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون، اور وہ نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک اور خرابی جو بھی اس میں آ جاتی ہے، جو ایسے لوگوں میں جس کے اندر تکبر، ریاکاری، فخر ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال جو ہے کس وقت خرچ کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جہاں ان کو لوگوں کی تعریف کی امید ہوتی ہے وہاں تو بڑی فراخ دلی سے خرچ کریں گے، لیکن جن لوگوں پر، جیسے مثال کے طور پر گھر والوں پر خرچ کرنا ہے جس کا دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، تو ان کے ساتھ بخل کرتا ہے۔ لیکن جہاں اس کو تعریف ہونے والی ہے، غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اب یہ اس سے دوسروں کو کیا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ مگر ایسے رشتہ داروں میں بڑا لین دین کرتا ہے جو اس کی تعریف کریں گے اور جو اس کو بڑا سمجھیں گے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو فیاضی کرے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ نہ ہو کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں تو جن لوگوں کے پاس جن کے اوپر اللہ نے مجھے فرض کیا ہے کہ میں ان کے اوپر خرچ کروں، ان پر نہ خرچ کرے وہ، اور صرف اس وجہ سے خرچ کرے کہ میری تعریف ہوگی، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، وہاں بڑے بڑے نیکی کے کام کرے۔ تو یہ بہت ہی بری بیماری، اور یہ بیماری اس کی وجہ اللہ نے کیا بتائی کہ ایسے لوگوں کو اصل میں بھروسہ نہیں ہوتا، آخرت کا بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کے اجر و ثواب کا انہیں بھروسہ نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آخرت آئے گی اور مجھے میرے نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اس وجہ سے وہ اس کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کمزور ہوتا ہے، اس کو آخرت کے بارے میں پکا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ میری ایک ایک پل کی چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں جو بھی خرچ کروں گا، جو بھی کروں گا، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ریاکاری کرتا ہے، بندوں کو دکھاتا ہے۔ ریاکاری کے بارے میں حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جن 3 شخصوں کو جہنم کی آگ میں ایندھن بنایا جائے گا وہ عالم، غازی اور سخی ہوں گے، جنہوں نے محض ریاکاری کے لیے اپنے اعمال سر انجام دیے ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا تھا وہ کہے گا میں نے ہر اس جگہ اپنا مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے مال کا کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کے لیے مال نہیں خرچ کیا تھا، کیونکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی آدمی ہے، اس لیے تو نے خرچ کیا تھا، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے خرچ کیا تھا۔ تو تمہیں دنیا میں ہی تمہارا بدلہ مل گیا کہ لوگوں نے تو بڑی تعریفیں کر دی تمہاری، لیکن اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔
تو اسی طرح یہ تینوں کو باری باری لایا جائے گا، عالم کو اور غازی کو لایا جائے گا، جس نے جہاد کیا ہوگا اور جیت کر آیا ہوگا، اور ان سب کا مقصد کیا ہوگا؟ عالم کے اندر ریاکاری ہوگی، اللہ معاف کرے، کہ مجھے لوگ بڑا عالم سمجھے۔ اسی طرح جو غازی ہوگا اس نے جہاد میں بڑی شجاعت سے لڑا ہوگا کہ لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھے، تو لوگوں نے تو بہادر سمجھ لیا، مگر تم آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے ریاکاری جو ہے نا، یہ بہت بری بیماری ہے، اور یہ ہر انسان میں آ سکتی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہی یہی ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں اس بندے نے تو نیک کام کر لیے، اب میں اس کے اندر ریاکاری پیدا کروں تاکہ اس کے نیک کاموں کا اجر خراب ہو جائے۔ تو ہمیں ریاکاری، اپنے نفس کو چیک کرنا چاہیے، اللہ محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی کروں اچھا کام، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جو کوئی ہو شیطان، لہو اس کا قریناً ساتھی، فسا تو کتنا برا ہے، قرینا تو یہ ساتھی کتنا برا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ریاکاری جو ہے نا، وہ شیطان کا حملہ ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان، اگر تم اللہ کی پروٹیکشن سے خود کو ہٹاتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہو، تو شیطان تمہارا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ تم سے مال بھی خرچ کرواتا ہے تو ریاکاری کے لیے، کچھ اچھے کام بھی کرواتا ہے تو ریاکاری کے لیے، تو تم مال اور جان سے محنت بھی کرتے ہو، لیکن اس کا اجر ثواب ملنے کے بجائے تمہیں سزا ملے گی آخر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم، ان پر، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزقہم اللہ، اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم، ساتھ ان کے، علیما۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ڈانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، یہ انداز ہے ڈانٹنے کا کہ تم کو کیا ہے، تمہارا کیا نقصان ہے، تم اگر اللہ کے مرضی کے مطابق چلو، اللہ کی رضا کے کام کرو، تم خالص نیت سے لوگوں سے احسان کرو، تو تمہارا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو تم ایسے کیوں گناہوں میں پڑ جاتے ہو؟ تمہارا کیا پرابلم ہے؟ اور تم کیوں خرچ اس طرح نہیں کرتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو؟ اللہ ہی نے تو تمہیں سب کچھ دیا ہے نا، مما رزقناہم اللہ، اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، نہ صرف مال بلکہ میری صلاحیتیں، میرا علم، میری عقل، میری خوبصورتی، میری صحت مجھے اللہ نے دی ہے۔ تو اگر ہر چیز میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے انشاءاللہ، مما، تھوڑا سا، سارا تو نہیں خرچ کرنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے تھوڑا خرچ اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم کیوں اپنے فائدے کو نہیں سمجھ رہے، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انسان کچھ ذرا سا بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کا بھی اس کو اجر دے گا۔ تو اس آیت میں سمجھایا گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، مثقال مقدار، ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُوا، اگر تم ہوگی، حسنتاً کوئی نیکی، حسنتاً کوئی چھوٹی سی بھی نیکی، ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب ایک معمولی سی بھی نیکی تم اگر کرو گے، یضاعفھا، تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا، اللہ اس کو بڑھا دے گا تمہارے لیے، وَيُؤْتِي، اور دیتا ہے، من لدنہ، وہ اپنی طرف سے دیتا ہے تم کو، اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر دیتا ہے، تمہاری ہر نیکی کو دیکھ رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ ہر تمہارے ایک ذرہ برابر نیکی کو بھی بڑا چڑھا کر تم کو دیکھا. سورہ لقمان میں آیت 16 میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی چھپا ہوا ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کو ہمارے سامنے پیش کرے گا. سورہ زلزال میں فرمایا اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. دیکھیں اگر ہمیں یہ احساس یاد رہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بہت سی برائیاں نکل جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے ذہن میں ہو، ہم کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح بخاری و مسلم میں ہے، ابو سعید خدری نے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی شفاعت کے متعلق طویل حدیث فرمائی. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ جب لوگ جنت اور دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت میں بہت سے لوگ ایسے بھی گئے ہوں گے جن کے اندر ایمان تو تھا مگر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اس کو جہنم سے نکال دو.